ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص تعلق ہے، مناسبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے اور ہماری زندگی کے لیے ایک خاص سبق لے کر آتا ہے۔ ویسے مسلمانوں کا ہر عمل وقتی ہوتا ہے، وہ جو کچھ کرتے ہیں عقل سے سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ جذبات کی رو میں بہہ کر کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی اسی طریقے سے گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جشن منا کے ہم حق رسول ادا کر رہے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ، محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد سارا جذبہ اور سارے جذبات اور سارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک قابل عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی زندگی نہیں گزاری بلکہ ایک ٹھوس مقصد کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی بسر کی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، مشہور ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مگر تاریخ کا تعین نہیں ہے۔ 8 ربیع الاول کی بھی تاریخ آتی ہے، 9 بھی آتی ہے، اور زبان زد و خاص و عام 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا معجزہ ہے اور یہ اس کی قدرت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ متعین طور پر معلوم نہیں ہے۔ ہر سیرت نگار نے اپنی تحقیق کے مطابق مختلف تاریخیں لکھی ہیں، مگر کسی بھی سیرت نگار کا، کسی بھی سیرت لکھنے والے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور سب لوگ یہی لکھتے ہیں، تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی۔ لیکن پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مگر تاریخ کون سی ہے یہ صحیح طور پر نہیں معلوم۔ 12 ربیع الاول کی بھی تاریخ بتائی جاتی ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ صرف 12 ربیع الاول ہی جانتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں، جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک تاریخ متعین نہیں ہے، کئی تاریخیں ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ فکس ہے، متعین ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ اور کبھی سوچتا ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 12 وفات کیوں کہا جاتا ہے، اور 12 وفات کے اندر اس طرح کے اعمال کرتے ہیں جو خوشیوں کے موقع پہ کیے جاتے ہیں۔ کسی انسان کی وفات ہو، اس موقع پہ خوشی منائی جائے، یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی آدمیت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ایک خاص مقصد کو لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کا تعلق جس خاندان، جس قبیلے اور جس نسل سے تھا، وہ تمام دنیا عالم، وہ تمام انسانی تاریخ میں اور تمام دنیا کی تاریخ میں سب سے معزز اور بہتر اور افضل خاندان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، آپ کا شجرہ طیبہ بالکل صحیح سالم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد جاءکم رسول من انفسکم انفسکم پڑھا، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے افضل اور بہتر خاندان سے ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میری نسل میں کہیں کوئی زنا نہیں ہوا، سب کے سب نکاح ہے۔
ورنہ کوئی انسان اپنے خاندان یا اپنے نسب کا، اپنے حسب کا دعویٰ نہیں کر سکتا صحیح اور سالم ہونے کا، وہ بھی حضرت آدم سے لے کے اب تک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے خاندان، میرے حسب و نسب میں کہیں کوئی زنا نہیں ہوا، سب کے سب پاکیزہ تھے، سب کے سب عفیف تھے، پاک دامن تھے، اور نکاح انہوں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، آپ کا شجرہ طیبہ کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نسب کو یہیں تک بتایا کرو، بلکہ آپ خود جب اپنے شجرہ طیبہ کو جب آپ بیان فرماتے تو عدنان تک بیان فرماتے، اور آگے فرماتے کہ نسب دانوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کذب النسابون، جو نسب دان لوگ ہیں، جو نسب کا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں نے غلط کہا۔ مطلب یہ ہے کہ عدنان سے اوپر کے جو نسب ہیں وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کسی کو۔ البتہ کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام تک کے حضور کا نسب لکھا ہوا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پیش نظر یہ فرمایا کہ عدنان سے آگے میرے نسب کو بیان مت کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدنان تک اپنے نسب کو بیان فرماتے تھے۔ تو یہ نسب دنیا کا سب سے صحیح ترین اور معزز اور افضل نسب ہے، اور اس نسب میں ذرا بھی کھوٹ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، جب پیدا ہوئے تو جناب عبد المطلب نے اپنے فرزند کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو نام سب سے محبوب ہیں، سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرے عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ کی عمر 16 سال کی رہی ہوگی کہ ان کا نکاح آمنہ سے ہوا، اور آمنہ بھی بڑے خاندان سے تھی، اور اوپر جا کر فہر بن مالک سے، عبد مناف سے رشتہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت پیغمبر کی زوجیت میں آئی وہ عورت بالکل پاک اور صاف رہی۔ اس دنیا کے اندر ہزاروں اور کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ان سب کی بیوی پاک و صاف اور پاک دامن تھی، کیونکہ کسی عورت کا بدچلن ہونا اور اس کی حرکتوں کا صحیح نہ ہونا یہ دنیا والوں کے نزدیک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اپنا پیغمبر بنایا، جس شخص کو اپنا پیغمبر بنایا، اس کی بیوی پاک دامن رہی ہے، اس عورت کا چال چلن بالکل صحیح رہا ہے۔ ایک کافر عورت پیغمبر کی بیوی ہو سکتی ہے، مگر ایک فاجرہ عورت پیغمبر کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم میں ایسے دو پیغمبروں کا ذکر ہے جن کی بیوی کافرہ تھی، ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان دونوں کی بیوی کافرہ تھی، چونکہ دنیا میں عام طور پر کافر ہونا یہ موجب نفرت نہیں سمجھا جاتا۔ ایک شخص مشرک ہے، کافر ہے، تو یہ کفر اور یہ شرک قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی عورت بدچلن ہے یا زانیہ ہے تو یہ چیز تمام دنیا والوں کے نزدیک قابل نفرت سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عورت جو کسی پیغمبر کی بیوی بنی وہ بدچلن نہیں رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، آپ کا شجرہ طیبہ دنیا کے تمام نسبوں اور تمام حسب و نسب سے پاکیزہ تھا، افضل تھا اور بہتر تھا۔
جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بڑی آرزوؤں کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے. جناب عبد المطلب جو کہ حضرت عبداللہ کے والد ماجد تھے ان کے صرف ایک اولاد تھی حارث نام تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ اگر میرے بیٹے پیدا ہوں گے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ان سب کو اللہ کی راہ میں نذر کر دوں گا قربان کر دوں گا اگر مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ان کی اس آرزو کو قبول فرما لیا اور 10 بیٹے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 فرزند عطا فرمائے اور قرآن ڈالا گیا اور وہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام آیا جس کو اللہ کی راہ میں نذر کیا جانا تھا ذبح کیا جانا تھا. حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی رونے لگی کیونکہ بڑے چہیتے تھے. تمام بھائیوں اور بہنوں کے نزدیک بہت چہیتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ کو قربان گاہ میں قربان کیا جائے. تو انہوں نے اپنے والد جناب عبد المطلب سے کہا کہ 10 اونٹوں اور عبداللہ کے بیچ میں قرع ڈالا جائے, جس کے نام قرع آئے اس کو ذبح کر دیا جائے. تو قرع ڈالا گیا, قرع عبداللہ کے نام پر آیا. اس کے بعد پھر 10 اونٹوں کو بڑھا کر پھر قرع ڈالا گیا اور پھر وہ قرع عبداللہ کے نام آیا. اسی طریقے سے عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرع ڈالتے گئے. ہر بار عبداللہ کا نام آتا گیا اور جب آخری مرتبہ 10 اونٹ کو ملایا جو کہ 100 اونٹ بنتے تھے تو اس وقت قرع اونٹوں کے نام نکلا اور ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ بچا لیے گئے. اور اس وقت سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک 100 اونٹ خون بہا اور دیت کے طور پر دیے جاتے تھے. اسی لیے حضرت عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے, ابن الذبیحین کہا جاتا ہے. یہ 2 ذبیح کون ہیں؟ یہ کون 2 شخص ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا؟ ایک تو حضرت اسماعیل ہیں جن کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھی حضرت ابراہیم اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے مگر ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے میڑے کو قربان گاہ تک پہنچا دیا. اور دوسرے حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد کہ ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بچا لیا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کے بیٹے کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50-55 دن پہلے ایک خاص واقعہ پیش آیا. اس کو عام الفیل کا واقعہ کہتے ہیں, عام الفیل. اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے اس ہاتھی کے واقعے کو بیان کیا ہے, ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے. اور یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تقریباً آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے. واقعہ یہ تھا کہ حبشہ کی طرف سے ایک حاکم تھا, یمن کا گورنر تھا, اس کا نام ابرہہ تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے عرب آتے ہیں, مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, وہاں عبادتیں کرتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں بھی یہاں پر ایک اسی طریقے کا گھر بناؤں. وہ جو مکہ کے اندر جو گھر ہے, جو کعبہ ہے, جو معبد ہے, وہ تو بہت معمولی ہے, سادہ ہے. میں اپنے یہاں سونے چاندی سے مرصع کر کے اور بہت خوبصورت یہاں پر ایک گھر بناتا ہوں تاکہ لوگ بجائے عرب جانے کے ہمارے یہاں یمن آئے اور اس کا لوگ طواف کریں. جب عربوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں غصہ آیا. ان میں سے ایک شخص گیا اور جو اس نے کعبہ تیار کیا تھا, فرضی کعبہ, اس شخص نے اس کعبے میں جا کر اس فرضی معبد کے اندر جا کر پخانہ کر دیا اور چلایا. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے اس کے اطراف میں آگ جلائی ہوئی تھی, اس کی ایک چنگاری اڑ کر وہاں چلی گئی اور پورا اس کا جو گھر تھا, جو معبد تھا, وہ جل کر خاک ہو گیا. جب یہ بات ابرہہ حاکم یمن کو پتہ چلی تو غصے میں آ گیا, طیش میں آ گیا
اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک کہ مکہ والوں کو اور ان کے گھر کو نیست و نابود نہیں کر دوں گا سانس نہیں لوں گا۔ اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھا، یا اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ یہ لشکر جرار عرب کی طرف رواں دواں ہوا، مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں پر عربوں کے قریش کے کچھ اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کو ان لوگوں نے ہکا لیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت تمام مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، اور ان کی بڑی خاص قدر و منزلت تھی، بڑے ذی وجاہت انسان تھے۔ ان کے 200 اونٹ اس حاکم یمن نے ہکا کر لے گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے وہ لے گیا، تو اس کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میرے اونٹ جو تم نے لیے ہیں میرا اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، فریاد کریں گے، آہوزاری کریں گے کہ ہمارے یہاں حملہ نہ کریں، ہمارے معبد کو، ہمارے خانہ کعبہ کو آپ نہ گرائیں، یہ بات کہیں گے۔ مگر یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم بجائے اپنے خانہ کعبہ کی بات کرنے کے تم اپنی اونٹ کی بات کر رہے ہو، تم اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ جس اعتماد کے ساتھ جناب عبد المطلب نے یہ بات کہی تھی کہ حیرت میں وہ شخص پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ آئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں سارے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کو خالی کر دو، مکہ کو خالی کر دو، اور سب کے سب پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ ادھر وہ سارے کے سارے لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اور ادھر سے یہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، میں اپنے اونٹوں کا مالک تھا، میں نے اس کو بچا لیا، تو اپنے گھر کا مالک ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ صلیب اور صلیب والے یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی تدبیروں پر تیری تدبیر غالب آ جائے گی، ان کی تدبیریں تیری تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ جناب عبد المطلب یہ دعا کر رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آسمانوں پر منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اب وہ کنکریاں سروں کے اوپر گرنے لگی، اور جس کے سر پر وہ کنکری گرتی تھی وہ دھستے ہوئے نیچے نکل جاتی تھی، اور جس شخص کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی وہ شخص وہیں ہلاک ہو جاتا تھا۔ وہ کنکری کیا تھی؟ گولی کا کام کر رہی تھی۔ اور ان کی اس صورتحال کا نقشہ قرآن کریم میں اس طرح کھینچا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ سارا کا سارا لشکر وہیں تہ و تیگ کر دیا گیا، سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، کسی نے بھی جنگ نہیں کی۔ یہ اللہ کا وہ لشکر تھا جو دیکھنے میں نہایت معمولی تھا، لیکن اس نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے لشکر نہیں کر سکتے تھے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ان کے اوپر ابابیل پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، نشان زد پتھر ان کے اوپر برسائے گئے، پھینکے گئے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اور ابرہہ کے بدن کے اوپر چیچک کے دانے نکل آئے، اور ایک ایک عضو کٹ کٹ کر گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل سینے سے باہر آ گیا، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور سارا کا سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے جو دعا کی وہ دعا رائے گا نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے آگے بیان کیا جائے گا، اور اس مہینے کو خاص مناسبت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص زندگی کے خاص واقعات سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔